السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر، آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، کسی ملک کی فوج اپنے ملک کے شہریوں کو گولیاں نہیں مارتے اگر وہ اسی ملک کی فوج ہو۔ میں قابض فوجوں کی بات نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب کی یہ بہت خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ کنٹرول لائن پار نہ کی جائے، اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا۔ دیکھیے، ایک انجانا یہ خوف ہے، ایک مت ہے، ایک تھیوری ہے، اس کی بین الاقوامی حیثیت کیا ہے اور یہ کس حد تک صحیح یا کس حد تک غلط ہے، اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی وقوع پذیر ہونے کے بعد ہی ہم اس پہ کوئی رائے قائم کرتے ہیں، اس کے بغیر تو نہیں کرتے۔ 2 ماہ سے جو حالت مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مسلمانوں کی ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں رہنے والے ان کے بہن بھائی، جن تک ان کی چیخوں کی آوازیں بھی پہنچ جاتی ہیں، جن تک ان کا ایک ایک المیہ پوری شدت کے ساتھ پہنچ رہا ہے، وہ خاموش رہیں گے، بغیرتی کا مظاہرہ کریں گے، بین الاقوامی پابندیوں کو دیکھتے رہیں گے، ہماری عجیب و غریب قسم کی جو سفارتی حکمت عملیاں ہیں ان کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ مجبور ہو کے انہوں نے آج جلوس نکالے ہیں اور وہ چکوٹھی کی طرف مارچ کر رہے ہیں کہ وہ کنٹرول لائن پار کریں گے۔ خان صاحب، 2 مہینے ان لوگوں نے انتظار کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ جب UN کو اجلاس کو خطاب کر کے آئیں گے تو اس کا فیصلہ کریں گے۔ آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنا، آپ کی تو اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن جن کا مسئلہ ہے اب انہیں حل کر لینے دیں، دیکھ لینے دیں نا کیا قیامت ٹوٹتی ہے۔ ابھی تک تو ہم نے صرف اپنی حکمت عملیوں سے، اپنی سفارتی کوششوں سے، اپنے بیانات سے اور اپنی سیاستوں سے ہی کام لیا ہے۔ ابھی تک ہم نے عملی طور پر تو کچھ نہیں نہ کیا۔ ہمارے اس عمل سے، آپ کی اس عظیم الشان تقریر سے، جس کا سب سے زیادہ قائل میں ہوں، خاصا وہاں جو موجود لوگ ہیں ان پہ کیا اثر پڑا؟ زلزلے کے بعد کی تباہی تک کا ہمیں علم نہیں ہوا، وہ کس حالت میں ہیں، جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ گزر رہی ہے، کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کنٹرول لائن بھی پار نہ کریں۔ مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کا کون سا اصول ہے، کون سا ایسا کوئی لا آف نیچر ہے جو ہمارے علم میں نہیں؟ آپ بڑے وسیع المطالعہ شخص ہیں، آپ کے علم میں ہیں، جو ان آزاد کشمیر کے ان شہریوں کو اپنے بے گناہ، مظلوم اور گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے بہن بھائیوں کو کی مدد سے روکنے کے لیے ان کی قدم روکے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ آگے بھارتی فوج ہے، باربڈ وائر لگی ہوئی ہے، وہ سرحد پار نہیں کر سکتے، ان پہ گولیاں برسائی جائیں گی، لیکن اب برداشت کی وہ تو ویسے زندہ درگور ہیں۔ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ یار مرنا ہی ہے تو مر جاؤ۔ ممکنہ ان کے 100، 150، 500، 1000، 2000، 10,000 لوگوں کے مر جانے سے مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے۔ ان کے ذہن میں تو یہ بات ہوگی نا، ویسے بھی تو مار ہی رہے ہیں نا۔ کتنے، کوئی گنتی ہے کسی کے پاس؟ ہر روز ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میڈیا پہ کنٹرول کی وجہ سے ہمارے پاس تو سب کچھ خبریں نہیں آ رہی۔
میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ آپ کی اس تقریر کے بعد اس مسئلے کو زیادہ اجاگر ہونے کے بجائے یہ دبتے دبتے اب اخباروں کو بھی بیک پیج پہ چلا گیا ہے. اب کیا مسئلہ آ گیا ہے؟ انسانوں کا سیلاب اسلام آباد آ رہا ہے. انسانوں کا سیلاب اسلام آباد چلا جائے، انسانوں کا سیلاب کنٹرول لائن پہ کیوں نہ جائے جناب؟ ایک سازش کے تحت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اس مسئلے کو آج مولانا فضل الرحمان سے نیچے جگہ دے دی گئی ہے. ایک عام ذہن کا بندہ اسے سازش نہ سمجھے تو کیا سمجھے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میرا گمان ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہے، کوئی جلوس جلاس نہیں نکلنے، کچھ نہیں ہونا، کوئی کمپرومائز ہو جائے گا. وہ جو خاص طور پہ سمجھانے والے ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھا بجھا دیں گے، کچھ مولانا کی خواہشات پوری ہو جائیں گی، اور جو بیچارے نیب کے گرفتار ہیں ان کا لاکھوں کروڑوں روپے کا جو فنڈ ہے جو انہوں نے اس آزادی مارچ کے لیے دیا ہوگا وہ بھی لیکھے لگ جائے گا. یعنی پاکستانی صحافت کا آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کا مارچ جو ہے وہ غلبہ پا چکا ہے کشمیر کے مسئلے پہ، کشمیر کی سیاست پہ، اور آپ کی ڈپلومیسی پہ، اور آپ کے بیانات پہ، اور جناب وہ جو غزوہ ہند اور وہ جہاد اور یہ اور وہ، انڈیا نے حملہ کر دیا، انڈیا حملہ کر رہا ہے، انڈیا تیاریاں کر رہا ہے، ہم یہ کیا ڈرامہ بازی ہے جناب. 2 ماہ سے 80 لاکھ انسان جانوروں سے بدتر زندگی جینے پہ مجبور ہیں. خدا کی قسم ایسی خبریں ملتی ہیں. 300 بچیوں کو اٹھا کے چھاؤنیوں میں لے جا کر ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے. کوئی غیرت نام کی چیز ہے؟ کوئی عزت نام کی چیز ہے؟ کچھ سیاست، کچھ لینا دینا، کچھ سوچ، کوئی ہے ایسی بات؟ کچھ نہیں. آپ نے جو جن ذرائع سے بھی خبریں آ جاتی ہیں، تصاویر آ جاتی ہیں، کچھ آپ دیکھتے ہیں انہیں، کس بے رحمی اور سے یہ ظالم انہیں مار رہے ہیں، اور کس بے بسی سے وہ مار کھا رہے ہیں صرف ایک اچھے کل کی امید پہ. یہ کل کب آئے گا؟ یہ صبح کب آئے گی؟ خان صاحب یہ سیلاب اب آپ سے نہیں رکے گا، یہ دنیا کے کسی آرمی سے نہیں رکے گا. پاکستان آرمی کب تک رکے گی؟ وہ اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں چلائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو کبھی ماشاءاللہ میں نہیں ہوا، انکار کر دیتے ہیں وہ کبھی اس ہجوم پہ گولیاں نہیں چلائیں گے. اب آپ یہ گفت و شنید اور یہ صفحات کی چکر بازیوں سے اگلا آپشن سوچیں حضور. اب اگلا آپشن پہ غور کریں. اب معاملہ ایسے رکنے والا نہیں ہے. ہاں ان کو روکیں، یہ جو انسانوں کا سیلاب اسلام آباد آ رہا ہے اس کے لیے سیاست کریں، جوڑ توڑ کریں، بھاگ دوڑ کریں، انہیں کچھ نہ کہیں. دنیا اگر اندھی گونگی اور بہری ہو گئی ہے تو کیا ہم اپنے لوگوں کو مرنے کا تماشا دیکھتے رہیں، اپنی عزتیں لٹنے کا تماشا دیکھتے رہیں، اپنے بچوں کے ذبح ہونے کا تماشا دیکھتے رہیں، ہر روز نئے سے نئے ظلم و ستم کی کہانیاں سنتے اور سناتے رہیں؟ کیا ہمارا یہی نصیبہ ہے؟ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے جس کے متعلق فیض نے کہا تھا کہ یا خوف سے در گزریں یا جان سے گزر جائیں، جینا ہے کہ مرنا ہے، ایک بات ٹھہر جائے.
ناظرین، یہ میرا ذاتی چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ جو میرے نام سے درجنوں جعلی چینل بنے ہوئے ہیں، کم از کم ان کو روکنے کے لیے میری مدد کریں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔